إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. دیکھیے بھائی میں تقریر کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, بار بار میں مائک صحیح کر رہا ہوں اپنے منہ کے سامنے. اب اگر اور بہت زیادہ آپ لوگ ڈسٹرب کریں گے میں سارا ہٹا کے پھینک دوں گا, کیونکہ یہ آپ کا چینل ہے, آپ لوگ آتے ہیں, یہ تقریر وغیرہ ریکارڈ کرتے ہیں, اس سے جو بھی ہے آپ کا دو چار پیسے کا فائدہ ہے, لیکن تقریر کرتے ہوئے ڈسٹرب مت کیجیے. یہاں پر کھڑے ہیں, کوئی کیمرہ لگا رہا ہے, کوئی وہاں شور کر رہا ہے, کوئی ہلہ کر رہا ہے, تو میں اس کا مکلف نہیں ہوں, میں سب کو ہٹاؤں گا, پھینک دوں گا, بعد میں آپ لوگ کو جو کہنا ہے. شور مت کیجیے, ہلہ مت کیجیے, اب دوران تقریر کچھ لگائیے مت. آپ لوگ جو ہے جلسہ گاہ کو ایک مذاق بنا دیے ہیں اس کو لے کر. وقال الله جل وعلا في كتابه العزيز وفرقانه المجيد ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ألا كلكم راع ومسؤول عن رعيته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تمام قسم کی تعریفات, بڑائی, بزرگی, کبریائی, تنِ تنہا, اکیلے, بلا شرکت غیر, اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس پوری کائنات کا خالق ہے, مالک ہے, پالنہار ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ جن کے اس کائنات میں تشریف لانے سے کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹ گئیں اور ہر چہار جانب توحید و ایمان کی کرنیں پھیل گئیں. معزز سامعین, سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے نبی پر درود و سلام بھیجنے کے بعد جلسہ کمیٹی اور اسٹیج پر موجود علماء کرام
جلسے کے صدر اور ناظم ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اوقات ثمینہ یعنی اپنے قیمتی وقت کو یہاں پر لگایا تاکہ یہ جلسہ کامیاب ہو سکے اور دین کی باتیں لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اور اس کے بعد جلسہ گاہ میں موجود ہمارے نوجوانان اسلام، پردہ نشین مائیں اور بہنیں اور ہمارے سماج و معاشرے کے جو ضعیف العمر افراد ہیں، بزرگ حضرات ہیں، ان تمام کا شکریہ کہ وہ لوگ اس جلسہ گاہ میں تشریف لائے اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننا پسند کیا، بالمقابل اس کے بہت سارے لوگ جبکہ دین کی مجلس ہو رہی ہے، کوئی چائے خانے پہ گھوم رہا ہے، کوئی گفتگو میں مشغول ہے، کوئی اسٹیج پر بیٹھ کر کے موبائل پر بات کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کی جب باتیں بیان کی جاتی ہیں تو اس کے آداب میں سے ایک بہت بڑا ادب یہ ہے، قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے، حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں تو ہمیں اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے۔ صحابہ کرام کے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں بیان کیا کرتے تھے تو محدثین نے لکھا ہے، راوی و حدیث نے بیان کیا ہے، راویان حدیث نے، کہ وہ اس طریقے سے صحابہ بیٹھتے تھے کہ گویا کہ ان کے سروں کے اوپر میں کوے بیٹھے ہوں، جانور، پرندہ۔ اگر وہ حرکت کریں گے تو وہ پرندہ سر پر سے اڑ جائے گا۔ بالکل خاموش ہو کر کے توجہ کے ساتھ آج ہم مسلمان ذلیل و رسوا ہیں، اس پر تقریر بھی ہوتی ہے کہ مسلمان ذلیل کیوں ہے، رسوا کیوں ہے، پریشان کیوں ہے، ڈنڈے کیوں کھا رہا ہے، لاٹھیاں کیوں کھا رہا ہے، جیلوں میں کیوں بند کیا جا رہا ہے، ذلیل کیوں ہے، رسوا کیوں ہے، اس کے دین کی کیوں بے حرمتی ہو رہی ہے، قرآن کی کیوں بے حرمتی ہو رہی ہے، ہمارے عزت و آبرو ماں و بہنوں کی کیوں تذلیل ہو رہی ہے، تقریریں چلتی ہیں۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں 50 اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے اللہ اور اس کے رسول کی توہین۔ اللہ اور اس کے رسول کی توہین کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے، ایک اسٹیج سجایا جائے، ایک محفل منعقد کی جائے، علماء کرام کو بلایا جائے کتاب و سنت کی باتیں کرنے کے لیے، اور وہاں پر کوئی بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہ سنے بلکہ اپنی سنے، اپنی سنائے، اپنی دنیا میں مگن رہے، مشغول رہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہ سنے۔ قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین نے اس سے پوچھ لیا کہ ایک عالم دین آیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی تھی، تو اپنی دنیا میں مشغول تھا، تیرے پاس اس مجلس میں بیٹھنے کے باوجود بھی اس قدر وقت نہ تھا کہ تو میرے حبیب کی بات سنتا، کیا جواب دیں گے ہم اور آپ؟ لہذا مجلس کا اور اس کے ادب کا یہ تقاضا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو وہاں خاموشی اختیار کیا ہے، اور جو لوگ اسٹیج پر بیٹھے ہیں ان کی کچھ زیادہ ہی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ نیچے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے گفتگو کی ابتدا کروں، 1 گھنٹے کا میرا وقت ہے، میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا پہلے ترجمہ پیش کرتا ہوں تاکہ آج کی ہونے والی گفتگو کا پس منظر آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ آخر میں گفتگو کس چیز پہ کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، کہ تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے، دین اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کے بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی گواہی دینے کے بعد بھی دین اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، فیمت، اور اسی بددینی کی عالم میں، دین اسلام کو ترک کرنے کی عالم میں وہ مر جائے، اس حال میں کہ وہ دین اسلام سے خارج ہو، کافر ہو، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نامہ اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دے گا۔ انہوں نے اپنے اعمال ضائع کر دیے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی،
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ جہنمی ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اصحاب النار ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس جہنم کی آگ میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میرے بھائی، یہ آیت کریمہ ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف ہماری توجہ دلاتی ہے، ہماری توجہ کھینچتی ہے، وہ یہ کہ آج ہمارے اور آپ کے معاشرے میں آئے دن یہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں شخص دھرم پریورتن کر دیا، اس نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا، دین چھوڑ دیا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، لہذا اس کو بنیاد بنا کر کے کوئی اسلام چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کر رہا ہے، کوئی کسی دھرم کو اختیار کر رہا ہے۔ آئے دن اخبارات اور میڈیا کے اندر یہ خبریں آتی ہیں کہ امت اسلامیہ کے اندر پیدا ہونے والی کوئی مسلمان بچی عشق میں، پیار و محبت میں، یا کسی اور وجہ سے کسی کے بہکاوے میں آ کر اس نے دین اسلام کو ترک کر دیا اور کسی اور دھرم کو گرہن کر لیا۔ بہت سارے ایسے بچے جو مسلمان گھروں کے اندر پیدا ہوئے، ان کے باپ کا نام مسلمان، ماں کا نام مسلمان، دادا کا نام مسلمان، خاندان اور کنبہ مسلمان، بڑے ہو کر کے اسکول و کالج میں تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اسلام پہ تنقید کرنے لگے کہ اسلام کیا ہے، باضابطے مذہب اسلام کو نہیں چھوڑا۔ آپ سمجھیں، آپ کے اس سیمانچل کے بھی علاقے سے بہت سارے بچے ہیں، بہت سارے مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں، کچھ لوگ کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے جا رہے ہیں۔ پڑھنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں، میڈیا اور مختلف قسم کے سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے لیکھ اور مختلف چیزوں کو پڑھ کے سن کے کہ بھائی اسلام کے اندر عدل و انصاف نہیں ہے، لڑکے کو 2 حصہ، لڑکی کو 1 حصہ، لڑکے سے آدھا بیٹی کو حصہ مل رہا ہے۔ کوئی اعتراض کر رہا ہے کہ جنت کس نے دیکھی ہے، جہنم کس نے دیکھی ہے۔ ایک مسلم نوجوان اسکول و کالج کا پڑھا لکھا، کافی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کیا ہوا، کچھ ہی دنوں پہلے رمضان کا مہینہ گزرا، کسی چوک چوراہے پر، ہمارے گاؤں اور سماج کا علاقہ، ہم نے دیکھا کہ وہ اس چوک چوراہے پر بیٹھ کر رمضان کے دنوں میں پکوڑے اور سموسے کھا رہا ہے، روزے کے ایام میں۔ میں وہاں پر خاموش کھڑا ہوں، وہاں پر ہمارے بہت سارے غیر مسلم برادران وطن بھی بیٹھے ہیں، سب گاؤں اور سماج کے ہیں، جان پہچان کے۔ ایک شخص اس سے مذاق میں کہتا ہے کہ ارے فلاں، رمضان کا دن ہے، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ دیکھو ایک تمہارے گاؤں کے مولوی صاحب بھی کھڑے ہیں، تم رمضان کے دن میں بیٹھ کر کے سموسے اور پکوڑے کھا رہے ہو، کچھ مولوی صاحب کا تو لحاظ رکھ لو، ذرا سا پیچھے چلے جاؤ۔ وہ نوجوان جواب کیا دیتا ہے، کافی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، جامعہ ملیہ یونیورسٹی اور کہاں کہاں پڑھا ہے، جامعہ یونیورسٹی، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جن کا نام بھاری بھرکم ہے، اپنے نام کے ساتھ وہ لکھتا ہے کہ فلاں جگہ کا میں پڑھا ہوا ہوں، تو لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں۔ وہ جواب کیا دے رہا ہے، ارے کس نے دیکھا ہے، کس نے دیکھا ہے، مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا، فرشتے آئیں گے، سوال ہوگا، جواب ہوگا، سوال پوچھا جائے گا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، کس نے دیکھا ہے۔ دنیا میں ہم موجود ہیں تو دنیا میں کچھ دن عیش کر لے، اور وہ باضابطے بے شرمی کے ساتھ وہ باتیں اس نے مجھے سنائی۔ کیوں سنائی؟ یہ کہنے کے لیے کہ ارے مولوی، تو یہی سناتا ہے نا کہ مرنے کے بعد قبر میں سوال جواب ہوگا، عذاب ہوگا، قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ جب ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ ساری باتیں آ رہی ہیں، اسی کو کہتے ہیں کہ مرتد ہو جانا، دین اسلام سے پھر جانا۔ آپ ایک بات جان جائیں، اگر کوئی عالم دین یہ تقریر کرتا ہے کہ لوگ دین سے پھر رہے ہیں، دین اسلام کو ترک کر رہے ہیں، ہمارا اس جلسہ گاہ کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم کتاب و سنت ہمیں یہ بتاتی ہے، اللہ رب العزت ہمیں یہ کہتا ہے، اگر یہاں کے تمام لوگ، اس دنیا کے رہنے والے سارے کے سارے لوگ، اگر تمام نبیوں کی طرح
حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء گزرے، اگر ان نبیوں کی طرح پوری دنیا اگر متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، عبادت گزار بن جائے، اللہ رب العزت کی بادشاہت کے اندر ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، تھوڑا سا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ ہم دین اسلام کے اوپر عمل کر کے تقوی اختیار کر کے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے، اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اور اسی کے بالمقابل دوسری بات کہی گئی، اگر اس روح زمین کے تمام لوگ دین اسلام چھوڑ دیں، مرتد ہو جائیں، اسلام کو ترک کر بیٹھے، دوسرا مذہب اختیار کر لیں، اللہ کی توحید کو چھوڑ دیں، اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے دین اسلام کے ترک کر دینے سے، فاسق و فاجر گنہگار بن جانے سے اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی، اللہ کی بادشاہت میں کمی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اللہ بے نیاز ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، بچوں کو صورتیں یاد کرائی جاتی ہیں، اس میں سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ ایک اللہ، وہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، قل هو اللہ احد، کہ اللہ رب العزت کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ رب العزت بے نیاز ہے۔ کسی کے اسلام کو قبول کر لینے سے اللہ رب العزت کی بادشاہت میں نہ اضافہ ہوتا ہے، اور دین اسلام کو ترک کر دینے سے، چھوڑ دینے سے، مرتد ہو جانے سے اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کوئی ذرہ برابر کمی بھی نہیں آتی، اور دین اسلام کے قبول کرنے سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہونے والا۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ صمد ہے، اللہ کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے میرے بھائی، آج کسی موضوع پہ میں گفتگو کرنے بیٹھا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک انسانی جسم عطا کیا ہے، قرآن و سنت کی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں، کچھ سیکھ کر کے جائیں، کچھ سن کر کے جائیں، تاکہ اس پر اگر عمل کریں تو مجھے بھی ثواب مل جائے۔ ہم نے اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نہ جانے کتنی نعمتیں عطا کی، ان نعمتوں کے اندر انسان کا جو یہ جسم ہے، یہ جو وجود ہے، یہ سراپا ہے، انسان سانس لے رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پانی پی رہا ہے، آکسیجن ہے، جسم کے اندر دل ہے، گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں۔ آج اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی اگر انسان کے جسم کے اندر اللہ رب العزت نے جو نعمتیں رکھی ہیں، ان نعمتوں کو انسان شمار نہیں کر سکتا، گننا بھی چاہے تو نہیں گن سکتا۔ لیکن میرے بھائی، انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں، ان نعمتوں کے اندر سب سے بہترین نعمت دین اسلام کی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ایک آدمی، اس کو دنیا کی تمام چیزیں حاصل ہو جائیں، جب سے دنیا ہے اور جب تک دنیا رہے گی، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے، بڑے بڑے بادشاہ عمرا جتنے بھی آئے، ان کو جتنی بھی دولت ملی ہو، اگر کسی کو وہ تمام آسائشیں مل جائیں، جیسی برانڈڈ چیزیں وہ چاہتا ہو خریدے، جتنی اچھی زندگی چاہتا ہو گزارے، بڑی بڑی کاروں پہ گھومتا ہو، دنیا کے اعلیٰ ترین اور مہنگے موبائل استعمال کرتا ہو، بالکل آرام دہ اور لگژری زندگی گزارتا ہو، لیکن اگر اس کو دین اسلام کی نعمت نہیں ملی، اگر وہ کلمہ نہیں اسے ملا، اگر ایمان سے وہ محروم ہے، تو میرے بھائی دنیا کے اندر سب سے بڑا محروم شخص اور خسارہ پانے والا ہوگا۔ اور ایک شخص کہ دنیا میں پریشان ہے، حیران ہے، روزی روٹی کے لیے پریشان ہے، کچھ اچھی حالت میں ہے، کچھ خراب حالت میں ہے، بہت ساری پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، لیکن اسے ایمان کی دولت اگر حاصل ہے میرے بھائی، تو وہ دنیا کا انتہائی کامیاب انسان ہے، وہ سمجھ جائے۔ اور دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں میرے بھائی، بے شمار لاتعداد نعمتیں، ان نعمتوں کے اندر سب سے بہترین نعمت اگر کہی جائے، یا نعمتوں میں ایک بہترین نعمت اگر ہے،
تو وہ اولاد کی نعمت ہے۔ کسی انسان کو اللہ رب العزت اولاد عطا کرتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، مبارکباد کیے جاتے ہیں، عقیقے کی، ختنے کی مجلسیں قائم کی جاتی ہیں، لوگوں کو دعوتیں دی جاتی ہیں۔ اور اگر کسی کو اولاد نہ ہو رہی ہو، کتنا گڑگڑاتا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اور شیطان نے اگر بہکا دیا تو نہ جانے کن کن مزاروں اور قبروں کے طواف کرتا ہے، کہاں جا جا کے چکر لگاتا ہے، کتنے دروں پہ وہ سجدہ ریز ہوتا ہے۔ میرے بھائی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد اللہ رب العزت نے جو عطا کی ہوئی ہے ہمیں، وہ ایک بہترین نعمت ہے۔ ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ کسی نہ کسی کی اولاد ہے، اور ہم میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جن کی کوئی نہ کوئی اولاد ہے۔ اولاد اللہ کی ایک بہترین نعمت ہے۔ آج یہ جو جلسہ قائم ہے، اس جلسے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ مسجد کی تعمیر، یہی ہے نا بھائی، مسجد کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیسے سے مسجد تعمیر کی جائے گی۔ مسجد بنانے کا مقصد تاکہ لوگ وہاں نماز پڑھیں۔ میرے بھائی، اگر آنے والی نسلیں، ہمارے بیٹے، ہمارے پوتے، ہمارے پڑپوتے اگر دین اسلام کو ترک کر دیں، ان مسجدوں کے اندر کوئی سجدہ کرنے والا اگر نہ ہو، کتنے افسوس کی بات ہوگی۔ آج ہم مسلم نوجوانوں کے جو بچے ہیں، یا یہ مسلم نوجوان جو کسی کے بچے ہیں جو دین اسلام کو ترک کر رہے ہیں، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ہم سماج اور معاشرے میں بیٹھ کر کے یہ گفتگو کرتے ہیں۔ تھوڑی بہت آپ کی زبان کی بھی سمجھ رکھتا ہوں۔ ٹرین سے آتے ہوئے راستے میں ایک صاحب کہہ رہے تھے، وہیں سے ذہن بنا، کہتے ہیں کہ کی بیابار آج کل کی ہوئے گا چیز۔ میں نے سنا کہ کیا بات کر رہے ہیں، تو کہا، خبر پر اخبار پڑھ رہے تھے، وہ صاحب کہا کہ عموم عورت اسلام چھوڑ کے فلاں دھرم گروہن کو نیچے، فلاں مذہب اس نے اختیار کر لیا ہے۔ افسوس کا اظہار کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آج کے چھیلے دیر جو اسکول کالجے پڑھے، اسلام اور نماز اور دین کے بش پائے نا۔ میں نے سنا کہ واقعی میں بات تو ایسی ہے، لیکن میرے بھائی، ہم نے کہہ دیا আমাদের সমাজের ছেলে আমাদের সমাজের মেয়ে دین اسلام چھڑے ان دھروں میں چلے جاتے ہیں، ایسی بولتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ کیا صرف ہم اگر تبصرہ کر لیں کہ ہمارے مذہب کے بچے دوسرے مذہب کو اختیار کر رہے ہیں، آخر کمی کس بات کی ہے؟ میرے بھائی، ہم نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج کر لیں، زکات کر لیں، عمرہ کر لیں اور خوش ہو جائیں، اور یہ فکر نہ کریں کہ ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ میرے مرنے کے بعد یا میری زندگی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ دین اسلام کو ترک کر دے۔ آج جو بچے مرتد ہو رہے ہیں، دین چھوڑ رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ان کی تربیت کی کمی ہے۔ ان بچوں کی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ نے جس طریقے سے اپنے اولاد، اپنے بچوں کی تربیت کی، آج ہم اس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک بہت ہی اہم بات جہاں سے میں اپنی گفتگو شروع کروں گا کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے۔ ہم یہ بتائیں گے اولاد کی تربیت کیسے کریں اپنے بچوں کی، تاکہ اس کا دین محفوظ رہے۔ بچہ بے رہروی کا شکار ہو کر اگر کبھی نماز چھوڑ بیٹھے، الگ بات، کبھی کوئی نماز چھوٹ جائے، بے عملی کا شکار ہو جائے، کبھی حلال و حرام کا شکار ہو جائے، لیکن دین پہ قائم رہے، مذہب کو نہ چھوڑے۔ اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی تربیت کے لیے جب بچہ 5، 6، 7 سال کا، 8 سال کا ہو جائے تو بچوں کو ہم دین اسلام سکھائیں۔ دین اسلام سکھانے کے لیے کیا کریں؟ بچے کو دین سکھانے کے لیے سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے، ایکٹا مولانا کے ہم بلائیں گے، وہ کے کچھ ٹاکا دیں گے، پیسہ دیں گے، اپنے گھر میں اس کو رکھیں گے، مولانا صاحب آئے، 1 گھنٹہ پڑھائے، 1500 روپیہ لیے چلے گئے، ہمارا بچہ کا دین اچھا ہو گیا۔ اور گاؤں کے اندر جو مسجدوں میں مکتب ہوتے ہیں یا مدرسے ہوتے ہیں، ہم نے اپنے بچے کو وہاں داخلہ کرا دیا یہ سوچ کر کے کہ ہمارے بچے کی دینی تربیت ہو جائے گی۔ میرے بھائی، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن
بچے کی اگر تربیت آپ کو کرنی ہے تو ایک بہت ہی اہم بات آپ یاد رکھیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ بچے کی تربیت اس کے پیدا ہونے سے پہلے کریں. آپ کہیں کہ کہہ رہے مولانا صاحب یہی کونٹا کو تھا, ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا, ابھی کیسے تربیت کریں گے؟ ہاں, بچے کی تربیت اس کے دنیا میں آنے سے پہلے شروع ہو جاتی ہے. کیسے؟ محدثین نے لکھا کہ بچے کی تربیت کے لیے سب سے پہلا مرحلہ, پرتھم چیز, پہلی چیز, سب سے ضروری, سب سے ضروری بچے کی تربیت کے لیے ہمارے اولاد, ہمارے بچہ کیرکم بھالو ہوگے, اچھا کیسے ہوگا, تربیت کیسے پائے گا, دین اسلام پہ کیسے رہے گا. پہلی چیز محدثین نے لکھا اختیار زوجتی صالحہ. کیا مطلب؟ بچے کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ دیندار ماں کا انتخاب کیا جائے. ایک نوجوان ابھی شادی نہیں کیا ہے, شادی کرے گا, بچے پیدا ہوں گے, شادی کرتے وقت اپنے پیدا ہونے والے بچے کی تربیت کے بارے میں سوچے. کیا سوچے؟ کہ وہ بیوی کس کو بنانے جا رہا ہے, کس کو بیوی بنانے جا رہا ہے. بچے کے لیے سوچے, نیک عورت کا انتخاب کرے جس کا باپ نمازی, گھرانہ دیندار, باپردہ, شریعت پہ عمل کرنے والی لڑکی, اللہ اور اس کے رسول کا ڈر رکھنے والی لڑکی. اگر ایسی لڑکی اس کی زندگی میں بیوی بن کر کے آئے گی تو اس کی گود سے, اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ بھی انشاءاللہ دیندار بنے گا. زیادہ تر یہی تجربہ ہے. تو بچے کی تربیت کا پہلا مرحلہ اختیار زوجتی صالحہ, نیک بیوی کا انتخاب کرو. آج ہمارے معاشرے میں بیوی کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ حسین و جمیل ہے کہ نہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, اس کا باپ کتنا مالدار ہے, وہ تو ٹاکا پیسہ آجے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں باپ کے پاس کتنا پیسہ ہے. کیوں؟ باپ مر جائے گا تو اس کے مرنے کے بعد وراثت میں ہماری بیوی کو ملے گا تو ہم بھی مالدار ہو جائیں گے. بیوی چاہے بدین ہو, وہ لڑکی بدین ہے لیکن ہم اس سے شادی کرنے کے لیے مرے جاتے ہیں. کیوں؟ مالدار گھر کی ہے, شادی ہوگی تو ہمارے سسر آما کے اکا موٹر سائیکل کینے دیبے. اللہ اکبر. جب بھی ضرورت پڑے گی 50, 2000, 1 لاکھ, 5 لاکھ روپیہ ہم کو دے گا بزنس کرنے کے لیے. سسرال کے پیسے میں ہم عیش کریں گے. سوچ غلط ہے میرے بھائی. آپ اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا, اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے بہترین ماں کا انتخاب کیجئے. ابن ماجہ کی صحیح روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخیروا لنطفکم, تخیروا لنطفکم نطفہ. مرد جب عورت سے ملتا ہے, جو منی کا قطرہ عورت کے رحم میں جاتا ہے, جو بچہ پیدا ہوتا ہے جس کی بنا پر, اس منی کے قطرے کو کیا کہتے ہیں؟ نطفہ. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تخیروا لنطفکم, اپنے نطفے کے لیے یعنی اپنے پیدا ہونے والے بچے کے لیے کیا کرو؟ دیندار عورتوں کا, اچھی عورتوں کا انتخاب کرو, صالح خواتین کا انتخاب کرو. وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَانْكِحُوا إِلَيْهِمْ, اور اپنے ہی جیسے دیندار لوگوں سے رشتے لو اور رشتے دو. اللہ اکبر. پہلی چیز بچوں کی تربیت کے لیے نیک عورت کا انتخاب کیا جائے بچے کے پیدائش سے پہلے کہ اس بچے کی ماں کس کو بنا رہی ہے. دوسری چیز ہم اور آپ بھی چاہتے ہیں, بہت ہی غور کرنے کا مقام ہے میرے بھائی. آؤں گا, چلا جاؤں گا, بات ہے میں سن لے. ایک صاحب آئے, کہتے ہیں مولانا صاحب ہم بہت ٹینشن میں ہیں. کیا بات ہے بتائیے. مولانا صاحب ہمارے چھیلے تو دعا کرے دل. بولے کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے چھیلے انیک نافرمان, باغی, سرکش. اچھا ہمارے چھیلے کی چپ ہو جائے نا, کچھ نہیں سمجھتا, باپ باپ کی بات ہی نہیں مانتا. میں نے دیکھا, پوچھا کہ آپ لڑکے کے والد ہیں؟ کہا کہ ہاں. ہم نے کہا کہ آپ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتے ہیں؟ کہا کہ نہیں, جمعہ پڑھ لیتا ہوں, کبھی کبھی مسجد میں بھی چلا جاتا ہوں. اچھا بچے کی والدہ, بچے کی جو ماں ہے وہ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں, پاک صاف رہتی ہیں؟ ارے نہیں, وہ اتنا گھر کا کام ہے, بچے لوگ ہیں, پڑھ لیتے ہیں.
جب وہ کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ان کا کپڑا ٹخنے کے نیچے، گھٹنا کے نیچے لٹک رہا ہے، منہ میں جو ہے دانت بالکل پیلے ہو چکے ہیں پان اور زردہ کھا کھا کر کے۔ جناب عالی پتا چلا کہ سورتی بھی کھاتے ہیں، کبھی موقع مل جائے تو سگریٹ بھی پیتے ہیں، اور صبح سویرے اٹھ کر کے چاند تارا مارکا والا گل نکال کر کے گل بھی کرتے ہیں، جب تک منہ میں گل نہ کرے تب تک بات نہ۔ یہ حالت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بچے کی تربیت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کی خیرخواہی کے لیے ماں اور باپ دونوں کا متقی ہونا انتہائی ضروری ہے۔ محدثین نے لکھا کہ تقوی الآباء تحفظ الابناء، ماں باپ کا، والدین کا متقی بننا بچوں کی حفاظت کرتا ہے۔ دلیل قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ لگا دیا کہ آپ جائیے اور کچھ دین کی باتیں ان سے سیکھیے، جو ان کے پاس علم و حکمت اور دانائی کی باتیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خضر کے پاس پہنچے علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ میں جو بھی عمل کروں گا مجھ سے سوال مت کرنا، پوچھنا مت۔ وائی، ہاؤ، کیوں، کیسے، کیمون، کیروکوم، کیوں، کیا، سوال نہیں کرنا ہے، بالکل چپ، جو میں کروں چپ رہنا، یہی شرط ہے۔ موسیٰ کو کہا خضر نے، آپ تب میرے ساتھ رہیں گے، سوال کریں گے چلے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کو دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ ایسی چیزیں انجام دیتے ہیں جو عام عادتوں سے ہٹ کر کے ہے کہ انسان ویسا نہیں کرتا، وہ بار بار سوال کرتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ موسیٰ اب کے بعد اگر آپ نے سوال کیا تو ہماری اور آپ کی یہاں پر سے جو سفر ہے وہ ختم۔ اس کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر۔ کس کے اندر؟ سورہ کہف میں ہے اس کا واقعہ، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا۔ ہاں غالباً تو حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی میں گئے، ان بستی والوں نے کہا کہ آج میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ سیمانچل کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں، مولوی آتا ہے، ہم لوگ جیسے جلسے میں آتے ہیں جب ڈر جاتے ہیں، سیمانچل میں ٹرین سے اترتے ہیں ڈر لگتا ہے، کیوں؟ ارے کھلا کھلا کے مار دیں گے۔ مولانا صاحب پانی پی لیجیے، مٹھائی ہے، ڈرائی فروٹ ہے، طرح طرح کے بسکٹ ہے، نمکین ہے، وہ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اسٹیشن پر ریسیو کرتے ہی زبردستی کسی ہوٹل میں بتا دیتے ہیں، مولانا صاحب یہ کھائیے وہ کھائیے، ارے اللہ کے بندے نہیں کھانا ہوگا، کھا لیا۔ کھانے کے بعد جیسے آئے اپنے قیام گاہ پہ، وہاں بھی کھائیے۔ ابھی کھا کے آدمی سوچ رہا ہے کہ ارے اب تھوڑا آرام کرو، مولانا صاحب کھانا کھا لیجیے۔ کیا ہے بھائی؟ مٹن ہے، چکن ہے، سبزی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ مولانا صاحب اور کچھ چاہیے؟ چائے لیں گے۔ تقریر کر کے گئے، مولانا صاحب بھوک لگی ہے کچھ کھائیں گے، ارے کھلا کھلا کے مار دیں گے۔ کچھ لوگ تو ایسے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام جس قوم کے پاس گئے بڑی بدخلق تھی، کہا کہ آج رات ہم کو مہمان بنا لیجیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، مہمان نہیں بنائیں گے، کچھ نہیں کریں گے، بھاگو۔ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ جب وہاں سے نکلنے لگے، ایک دیوار تھی، وہ دیوار ٹیڑھی ہو چکی تھی، گرنے والی تھی، نیچے سے کمزور ہو چکی تھی، بوسیدہ ہو چکی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام بیٹھ گئے اور اس دیوار کو درست کرنے لگے، ٹھیک کرنے لگے، ریپیئرنگ کرنے لگے کہ دیوار کو ٹھیک کر دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ گر جائے۔ حضرت موسیٰ سے برداشت نہیں ہو، خضر علیہ السلام کو کہا ارے بات کی کوشش رکھو، مطلب بنگلہ میں نہیں بولے، وہ اپنی زبان میں بولے، میں آپ کو ترجمہ کر کے سنا رہا ہوں۔ بولے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارے یہ بستی کے لوگ تو بڑے فریدے ہیں، بہت واحیات ہیں اور ایک نمبر لوگ۔ کیسے؟ مہمان بھی نہیں بنایا، کھانا بھی نہیں کھلایا، اور آپ ان کا کام کر رہے ہیں، دیوار گر رہی ہے، دیوار سیدھی کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ جب پوچھا ہے تو سن لو، یہ جو دیوار ہے 2 یتیم بچوں کی ہے۔ کس کی؟ 2 یتیم بچے، والد ان کے نہیں ہیں، 2 یتیم بچے ہیں، اور ان کے والدین نے پرانے زمانے میں اسٹیٹ بینک، کینرا بینک، ایس بی آئی، سی بی آئی، آئی ڈی ایف سی، ایسے بینک نہیں ہوتے تھے میرے بھائی، نہ لاکر ہوتا تھا،
لوگ کیا کرتے تھے؟ خزانے کو اپنے والدین اپنے اولاد کے لیے چھوڑتے تھے، زمین میں دفن کر دیتے تھے، دیوار کے نیچے مٹی میں گاڑ دیتے تھے۔ آپ نے بھی بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، فلاں جگہ پہ گھر ٹوٹا اور وہ جب اس کی تعمیر ہوئی تو نیچے سے خزانہ نکل گیا۔ ضرور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے اس کی کہانی سنی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ان کے والدین جو تھے بڑے نیک تھے اور انہوں نے اس زمین کے نیچے ان بچوں کا خزانہ دفن کر دیا ہے، جب یہ بڑے ہوں گے تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر یہ دیوار گر گئی، پبلک کیا کرے گی؟ وہ سونا چاندی جو اس کے اندر دفن ہے لوٹ لے گی۔ اور اس کی علت کیا بتائی جو میں نے ابھی بیان کی؟ فرمایا کان ابوہما صالحا۔ اللہ اکبر! قرآن نے کیا کہا؟ حضرت خضر نے کیا کہا کہ میں ان بچوں کی دیوار کیوں صحیح کر رہا ہوں؟ کیونکہ ان کے والدین جو ہیں جو فوت کر گئے، ان کے ماں باپ جو تھے جو مر گئے، نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کہتے ہیں حفظا بصلاح ابیہما، ان دونوں بچوں کی حفاظت کی گئی، ان کے مال کی حفاظت کی گئی ان کے والدین کے نیک ہونے کی بنا پر۔ اللہ اکبر! جب والدین کے نیک ہونے کی بنا پر بچے کی دنیا بچ سکتی ہے، اللہ کی قسم اگر والدین نیک ہو ان کے بچے کا دین بھی بچ سکتا ہے، ان کا بچہ بھی متقی و پرہیزگار انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ہوگا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ نوح کا بیٹا نافرمان نکل گیا، وہ الگ بات ہے۔ اللہ رب العزت نے استثنائی صورت بیان کی ہے یہ بتانے کے لیے نبی کا بیٹا بھی جہنمی ہو سکتا ہے، ابراہیم کا باپ آزر نبی کا باپ بھی جہنمی ہو سکتا ہے۔ ہمارے اپنے آقا احمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ کی بعثت سے پہلے آپ کے والدین، یہ لوگ دین اسلام کی انہیں دولت نہ مل سکی۔ اللہ اللہ، یہ ان کی قسمت تھی، لیکن کوئی بھی مسلمان ہو سکتا ہے اور کوئی بھی دین کی دعوت قبول کر سکتا ہے، اور نبی کے ہی گھر میں کیوں نہ پیدا ہو۔ کسی نبی کی بیوی جو ہے وہ بے وفا ہو گئی، کسی کا بیٹا بددین ہو گیا، کسی کا باپ بددین ہو گیا، یہ الگ بات ہے، لیکن قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ اگر والدین نیک ہو تو ان کے نیکی کے اثرات بچے پہ مرتب ہوتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد بھی وہ نیکی ان کے بچوں کے کام آتی ہے۔ تو میرے بھائی، اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ماں اور باپ کو متقی بننا ہوگا، نمازی روزے دار بننا ہوگا، دین اور شریعت پہ عمل کرنا ہوگا، ماں کو بھی اور باپ کو بھی، تب جا کر کے بچہ متقی بنے گا۔ میرے بھائی، تربیت اولاد کے مرحلے میں یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور ایک بہت ہی اہم چیز جس کا ذکر کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق بولنے سے نہیں شرماتا، اللہ کے رسول بھی حق بات بتانے سے نہیں شرماتے۔ ہم وارثین انبیاء ہیں، علماء کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی حق بات بیان آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی اہم نقطہ، ہم میں سے بہت سارے نوجوان ہیں، غور سے سنیں، بہت اہم نقطہ ہے، بہت ہی اہم چیز۔ ہم میں سے اکثر کی شادی ہو چکی اور بہت ساروں کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ محدثین نے لکھا کہ الحرص علی اتباع سنہ حین الجماع، جب مرد اپنی بیوی سے ملے، اولاد کی تربیت کے لیے یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ اولاد دیندار رہے۔ مرد جب اپنی بیوی سے ملے تو اس وقت چاہیے مرد کو، باپ کو چاہیے کہ جب وہ اس کی ماں سے مل رہا ہے اس وقت سنت کی اتباع کو لازم پکڑے۔ کون سی سنت؟ اللہ کے رسول نے جو دعا سنائی ہے، جو دعا بتائی ہے، اس دعا کو پڑھے۔ میاں اور بیوی مل رہے ہیں، اللہ کے رسول دعا سکھا رہے ہیں، اللہم جنبنی الشیطان، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، وجنب الشیطان ما رزقتنی او رزقتنا، اور اے اللہ ہم میاں اور بیوی دونوں مل رہے ہیں، ہمارے ملنے کی بنا پر اگر تو نے ہماری تقدیر میں کوئی اولاد رکھی ہے، اے اللہ اس اولاد کو شیطان کے شر سے بچانا، شیطان سے محفوظ رکھنا۔ اللہ اکبر! ہم اور آپ میں سے غور کریں کتنے لوگ ہیں جو روتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی۔ ہم غور کریں اس مقام پہ جب انسان بے خود ہوتا ہے، اس وقت اپنے نبی کی سنت یاد رہتے ہوئے اس دعا کو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں؟ محدثین نے لکھا ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب مرد عورت کے ساتھ ملتا ہے اور اس موقع پہ اگر وہ اس دعا کو نہیں پڑھتا تو جب وہ اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے، وظیفہ زوجیت کی ادائیگی کرتا ہے،
تو اس کے بیوی سے جمع کرنے سے پہلے شیطان سبقت کر جاتا ہے، اور اس نطفے کے اندر، اس پیدا ہونے والے بچے کے اندر شیطان کا عمل دخل ہو جاتا ہے، اور جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ تو شیطان چھلے آچا، یہ کتنا بدماش بچہ ہے۔ ہم نے وہاں پر احتیاط نہیں برتی، میرے نبی نے دعا سکھائی، اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، ہم نے دعا نہیں پڑھی، کتنی اہم بات ہے، ہم اس پر دھیان نہیں دیتے، اور کل کو کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی۔ ارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اہم موقع پہ بچے کو ابھی پیدا ہونا ہے، وہیں پر شیطان سے تم پناہ مانگو، اللہ دعا پڑھو۔ اور ایک بہت اہم چیز کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو میرے بھائی، عورت حمل سے اس کے پیٹ میں بچہ ہے، محدثین نے لکھا کہ العنایۃ بہ اثناء وجودہ فی بطن الام، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، ابھی نطفہ ٹھہرا، ٹیسٹ ہوا، ڈاکٹر کے پاس گئی، کہا الحمدللہ مبارک ہو، آپ کے بیوی جو ہے وہ حاملہ ہے، آپ کے اولاد ہونے والی ہے، گھر کے سارے لوگ خوش ہو گئے، ماں بھی خوش ہو گئی کہ مجھے اولاد کی نعمت سے اللہ مالا مال کر رہا ہے۔ ایک ماں اور باپ کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی، لیکن ہمارے سلف صالحین کی جب آپ کتابیں پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے، تو پڑھیں گے کہ ہماری جو خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں جو اس سے پہلے گزر چکی، ان کا طریقہ کیا تھا کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا تھا، غور سے سنیں ہماری مائیں اور بہنیں اور ہم مرد حضرات، تاکہ اپنے گھر کی عورتوں کو ان چیزوں کی ہم تعلیم دیں، جب ان کے پیٹ میں بچہ ہوتا تھا تو وہ گناہ سے اجتناب کرتے تھے، چغلی نہیں، غیبت نہیں، بری چیزیں نہیں، ہر وقت ذکر کرتی تھی، تلاوت کرتی تھی، اذکار کرتی تھی، قرآن کریم پڑھا کرتی تھی، ان کے زبان پر تسبیحات جاری رہا کرتی تھی، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ دعائیں پڑھا کرتی تھی۔ ان دعاؤں کے پڑھنے کی وجہ سے پیٹ میں پلنے والے بچے پہ اچھا اثر پڑتا ہے، پیٹ میں پلنے والے بچے پہ اچھا اثر پڑتا ہے، لیکن آج ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہماری مائیں اور بہنیں پیٹ میں بچہ ہے، موبائل پر بیٹھی ہوئی ہے، ٹیلی ویژن تو چھوڑ دیجیے، اب آج کے دور میں سیریل دیکھ رہی ہے، فلمیں دیکھ رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے، گانے سن رہی ہے، اور کچھ پڑھی لکھی اگر ہو گئی تو سوشل میڈیا، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر نہ جانے کیا کیا کر رہی ہے، اس کو اس بات کا خیال ہی نہیں کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، روح پھونک دی جانے والی ہے یا پھونک دی گئی ہے، اس بچے پہ کیا اثر پڑے گا، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور اب جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس وقت ہم نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے، اپنے سلف صالحین کے بارے میں ایسی مائیں بھی گزری ہیں میرے بھائیوں کہ جب وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی تو وضو کر کے دودھ پلاتی تھی، اللہ اکبر، ماں وضو کر کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے کہ تاکہ میرے بچے کے اوپر اچھے اثرات مرتب ہو۔ کتنی شاندار روایت تھی اس امت کی کہ مائیں اپنے بچوں کا کتنا خیال کرتی تھی، صرف پیدائش کے بعد آپ بچوں کی تربیت کریں، پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد بچوں کے تربیت کے مراحل کے اندر میں یہ چیز داخل ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہو جائے، بچہ جب بڑا ہو جائے، عقل و شعور کو پہنچ جائے، کچھ توتلی زبان میں بات کرنے لگے، نبی کی سیرت ان کو پڑھائے، اپنے بزرگان دین، صحابہ کرام، اتباع التابعین، تابعین، محدثین کی زندگی ان کو بتائیں۔ ہم طالب علم تھے، ایک گھر میں بچے ہیں نا بھائی، ٹیوشن وغیرہ پڑھاتے ہیں، دوران طالب علمی دلی کے یہاں دلی میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ایک ٹیوشن پڑھاتا تھا، جامعہ ملیہ یونیورسٹی کے ایک میکینیکل ڈپارٹمنٹ کے ڈین تھے، اللہ ان کی حفاظت کرے، ملاقات نہیں ہوئی اس کے بعد، کافی پہلے کی بات ہے، تقریباً 20 سال ہو گئے، ہاں 16 17 18 سال، ان کے بچے کو ٹیوشن پڑھانے گیا، چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے، قرآن پڑھانا میرا کام تھا، عربی اور اردو۔ ان بچوں نے کہا کہ مولانا صاحب آج ہم پڑھیں گے نہیں، پہلے آپ کو کہانی سنانی ہوگی۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو کوئی کہانی آتی ہے؟ بچوں نے کہا مولانا ہم کو بھی کہانی آتی ہے۔
ہم نے کہا کہ چلو آج آپ کہانی سنا دو، پھر قرآن پڑھنا، اس کے بعد کسی دن میں کہانی سنا دوں گا۔ چھوٹے بچے ہیں 5 سال 6 سال کے، تو ان کے مزاج کے اعتبار سے چلنا ہوگا نا۔ اب ڈانٹ کے تو نہیں، ایک تھپڑ مار کے چلے پڑھ، جو آج کے ہمارے جاہل مولوی مکتبوں کے اندر بچہ آیا، اس سے نہ بات کی، بچہ مغموم ہے، پڑھنے کے لیے آیا، سو رہا ہے، چکا چک آیا۔ یہ کوئی تربیت ہے؟ بچے سے پوچھا کہ چلو کہانی سناؤ، بچے نے کہانی سنائی، انگریزی میں سنائی، تھوڑی بہت سمجھ میں آ گئی۔ کہا There was a shepherd، میں آپ کو ترجمہ سنا دے رہا ہوں۔ کہا کہ ایک گھریریا تھا، ایک بکریوں کا چرواہا تھا، وہ روزانہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بکریاں چراتے چراتے ایک دن وہ ایک غار میں جانے لگا۔ He used to go in a cave، وہ ایک غار اور گفا میں جاتا تھا، وہاں پر وہ اللہ کو یاد کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ there was an angel، ایک فرشتہ اس کے پاس آیا، came an angel، اس نے انگریزی میں سنائی۔ ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا پڑھ۔ اس آدمی نے کہا، بکریوں کے اس چروائے نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر اس نے اس کو اپنے سینے سے بھیجا اور کہا پڑھ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ بچے نے کہانی سنائی۔ کہا سر آپ نے کبھی یہ کہانی سنی ہے مولوی صاحب؟ میرے بچے کو خوش کرنے کہا کہ نہیں سنی ہے۔ بولا ڈو یو نو ہو دیٹ پرسن، آپ کو معلوم ہے وہ بکریوں کا چرواہا کون تھا؟ میں نے کہا نہیں معلوم، آپ بتائیے۔ بچے نے کہا دیٹ واز مائی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، یہ ہے تربیت، یہ ہے تربیت۔ بچہ بستر پر، میں نے کہا کس نے سنائی کہانی؟ کہا ابا نے سنائی۔ بچی کی باری آئی، بچی کا نام فاطمہ، وہ کہتی ہے کہ میں بھی کہانی سناؤں گی۔ میں نے کہا سناؤ۔ وہ کہتی ہے ایک آدمی تھا، وہ جس گھر میں پیدا ہوا اس کے والدین، اس کے والد بت بناتے تھے، اس کو پوجتے تھے۔ ایک دن اس نے سب کی ایسی کر دی، اس نے پوری کہانی سنائی حضرت ابراہیم کی۔ کہا آپ جانتے ہیں وہ کون تھی؟ میں نہیں جانتا۔ کہا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ اکبر۔ آج اخبار کے اندر ایک خبر پڑھنے کو ملتی ہے میرے بھائی کہ خاتون اس امت مسلمہ کی ایک بیٹی، اس نے ہندو دھرم گرہن کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ کر لیا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس نے جو اسٹیٹمنٹ دیا وہ کیا دیا؟ کہا کہ میں نے جس مذہب کو قبول کیا ہے وہاں پر دیوی، درگا، سیتا، لکشمی جیسی خواتین ہیں جن کی حد درجہ عزت کی جاتی ہے، ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ ہمارے مذہب اسلام کے اندر میں جس پر میں پیدا ہوئی، عورتوں کو اتنی عزت نہیں حاصل ہے۔ یہاں ہمارے لیے کوئی ایسی مسلمان عورت موجود نہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ایسا اس نے کیوں کہا؟ کیونکہ اس کو اس کے والدین نے خدیجہ، عائشہ، رقیہ، ام کلثوم، سمیہ اور صفیہ جیسی جلیل القدر خواتین رضی اللہ عنہ اجمعین کی کہانیاں نہیں سنائی، ان کی زندگی نہیں سنائی۔ میرے بھائی ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اگر کریں تو جب بچہ بستر پر جائے توتلی زبان میں جب بولنا شروع کرے اسے ہم قرآن کی آیتیں، سورہ اخلاص، اللہ کہاں ہے؟ اللہ آسمانوں پر ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اپنے نبی کی سیرت، صحابہ کی سیرت، نبی کی بیٹیوں کی سیرت، نبی کی بیویوں کی سیرت، صحابہ کے خاندان اور کنبے کی سیرت اور ان کی زندگی ان کے سامنے رکھیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہم نہیں جانتے تو ہم کیا ان کو سکھائیں گے؟ اور اگر ہم جانتے بھی ہیں تو یہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے۔ اس زمانے میں جس کی بات میں نے بتائی ہے، آج سے 17 سال پہلے یہ والا موبائل نہیں تھا۔ ابھی ایک بچہ ماں کے بغل میں، ایک بچہ باپ کے بغل میں، ایک بیچارہ رو رہا ہے، بیوی الگ اپنا موبائل لے کر کے سوئی ہوئی ہے، نہ جانے کیا کیا دیکھ رہی ہے، شوہر اپنی دنیا میں مگن، بیوی اپنی دنیا میں مگن، بچہ الگ ٹیٹے کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ اللہ کیا تربیت کرنی؟ فیس بک پر ہم نے یہ چیز شیئر کی ہے، کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے نے اس کو شیئر کیا، اور لوگوں کے کیا کامنٹ آئے ہیں۔ لائک، شیئر اور کامنٹ کی دنیا میں غوطہ کھا کر کے ہم سو جاتے ہیں۔ بچوں کی کیا حق تربیت کریں؟ سوتے وقت ان کو کیا ہم کلمہ سکھائیں گے؟ میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ بچیوں کی تربیت کریں اور ان کے سامنے نبی، سلف صالحین اور ان لوگوں کی سیرت سکھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا ان کو بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تھے تو وضو کر کے جاتے تھے۔ آج ہم میں سے جو
पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं कि बच्चों को सोने से पहले ब्रश जरूर करवाते हैं। मेरे भाई, जिस तरीके से आप अपने बच्चों को ब्रश करवाते हैं उस तरीके से अपने बच्चों को सोने से पहले कहें कि मेरे बेटे मेरी बेटी सोने से पहले बिस्तर पर आने से पहले वुजू करके आओ, क्योंकि जब कोई वुजू करके तहारत के आलम में सोता है अल्लाह तबारक व तआला रात में एक फरिश्ता उसके लिए मुकर्रर कर देता है। और फिर जो सोने की दुआएं हैं अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, सो करके उठने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहि नुशूर, इन दुआओं को अगर हम सिखाएं तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे ईमान और यकीन के अंदर पुख्ता बनेंगे। उनको बताएं कि जन्नत अल्लाह की कैसी है, जहन्नम अल्लाह की कैसी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जलालत कदर क्या है। अल्लाह ने फरमाया वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, उन लोगों ने अल्लाह की कदर ही न की जैसा कि करना चाहिए। मेरे भाई, एक बहुत अहम नुक्ता जो मैं बयान करना चाहता हूं वो ये कि हमारे बच्चे जो बड़े होकर के दीन इस्लाम को तर्क कर रहे हैं, आखिर उसके अंदर जब आदमी दीन छोड़ता है, धर्म छोड़ता है, किसी दूसरे धर्म को ग्रहण करता है, दो चीजें होती हैं। और दो चीजें होती हैं कि जिनकी बुनियाद पर आदमी अमूमन दीन इस्लाम तर्क करता है, या तो लालच की बिना पर या डर या खौफ की बिना पर। लालच की बिना पर या डर या खौफ की बिना पर, या तो उसको दुनिया के माल और दौलत की लालच दी जाती है या फिर उसको डराया जाता है। अगर तुमने मजहब इस्लाम तर्क न किया, दीन इस्लाम तर्क न किया, तुम्हारे ऊपर यह कानून नाफिज होगा, दुनिया के अंदर मिलने वाली यह फैसिलिटी तुम्हें हासिल नहीं होगी। लालच की बिना पर या खौफ की बिना पर वो अपने मजहब को तर्क कर देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटे से बच्चे की तरबियत कर रहे हैं। गौर करने का मकाम है, तिर्मिज़ी की सही रिवायत है और भी कुतुब के अंदर ये रिवायत मौजूद है सही सनद के साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे से सहाबी हैं हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रसूल की सवारी पर पीछे बैठे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कह रहे हैं या गुलाम, ए बच्चे इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, मैं तुझे चंद कलिमात सिखा रहा हूं, तू सीख ले इनको। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त खत्म है, 1 घंटे का वक्त लिखा गया था, 10 मिनट मेरे एतबार से है क्योंकि आपने 12 बजे मुझे दिया है। 10 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, मैं कायदे कानून का इंतहाई पाबंद हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को क्या कह रहे हैं? साहबी रसूल छोटे से बच्चे हैं, कहते हैं इहफज़िल्लाह, ऐ बच्चे तू अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम व फरामीन की हिफाजत कर, यहफज़का, अल्लाह तबारक व तआला तेरी हिफाजत करेगा। इहफज़िल्लाह, तू अल्लाह के अहकाम व फरामीन की पाबंदी कर, तजिदु तुजाहक, तू अल्लाह को अपने सामने पाएगा। छोटे से बच्चे को अल्लाह के रसूल सिखा रहे हैं इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह, जब तू मांग तो अल्लाह से मांग। इज़ा सअल्ता फस्तईन बिल्लाह, जब तुझे मदद तलब करनी हो तो अल्लाह से तलब कर। और आगे जो कलिमात फरमाए वो हम मुसलमान जितने भी हैं, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, सबको अपने ज़हन दिमाग में रखना चाहिए। इसकी बिना पर न हम किसी लालच का शिकार हो सकते हैं और न किसी के खौफ के शिकार हो सकते हैं, और हम अपने दीन पर साबित कदम रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को फरमा रहे हैं, उस छोटे से सहाबी को, ऐ बच्चे जान ले वाला अन्नल उम्मत नबी की तमाम, जान ले अगर ये पूरी की पूरी उम्मत इकट्ठा हो जाए, अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अन यनफऊका बिशैइन, तुझे कुछ फायदा पहुंचाना चाहे, पूरी दुनिया के लोग तुझे कुछ फायदा देना चाहे, लम यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक, उतना ही फायदा दे सकते हैं जितना तेरी तकदीर में लिखा है। अल्लाहु अकबर। दुनिया वाले लालच दे रहे हैं लेकिन फायदा उतना ही देंगे जितना तकदीर में लिखा है, तकदीर से बढ़कर हमें नहीं मिल सकता। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे से सहाबी की तरबियत करते हुए उनके ईमान को, उनके अकीदे को पुख्ता करने के लिए कहा, वलव इज्तमऊ अन यदुरूका बिशैइन, और जान ले बच्चे, ये दुनिया वाले, इस कायनात के सारे लोग, पूरी उम्मत अगर इकट्ठी हो जाए तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, हम डरते हैं ना, बोला कि हुकूमत फला है, हम परेशान हैं, हम डर रहे हैं, कहा पूरी उम्मत अगर इकट्ठा हो जाए तुझे नुकसान पहुंचानी चाहे, लम यदुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक, उतना ही नुकसान पहुंचा सकती है जितने तेरी तकदीर में लिखा है। रुफ़ियतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहफ़, कलम उठा दिए गए, सहीफे खुश्क हो गए। अल्लाहु अकबर। जब बच्चे के ज़हन और दिमाग के अंदर में इस किस्म की अकीदे की बातें जब सिखाई जाएंगी
تو جا کر کے ہمارا بچہ دین اسلام پر برقرار رہے گا۔ اور وقت چونکہ ختم ہو ہی چلا، ایک اہم بات کہہ کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ آج ہمارے اور آپ کے بچے بگڑ رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کن کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہیں، کس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دوستوں پہ نظر رکھیں، بچیوں پہ نظر رکھیں کہ کن لڑکیوں اور کن سے ان کی دوستی ہو رہی ہے، کس ماحول میں وہ جی رہے ہیں، تب جا کر کے ہم اپنے بچوں کے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور ایک آخری اہم چیز کہہ کر کے آخری گفتگو بالکل ختم ہو، یہ کہ جب بچہ بالغ ہو جائے، بچی بالغ ہو جائے، شادی کے لائق ہو جائے، پہلی فرصت میں اس کی شادی کر دی جائے، اس سے اس کا دین بھی محفوظ رہے گا، اس کی ایمان بھی محفوظ۔ ہم بچوں کے کیریئر بنانے کے چکر میں، نوکری سروس کے انتظار میں اپنی بچیوں کے لیے ڈاکٹر، انجینئر اور کافی سیٹل اور بالکل ایک دم اپنے بزنس کاروبار کے اندر میں ایک دم اچھے سے رہنے والے بچوں کی تلاش میں بچیوں کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، بچیاں غلط داری میں پڑ جاتی ہیں، گناہ کی طرف چلی جاتی ہیں۔ بچوں کے کیریئر بنانے کے لیے نہ جانے کون کون سی ڈگریاں دلوانے کے چکر میں جوان اور بالغ بچوں کی شادی میں ہم داخل کرتے ہیں، بچہ راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے تربیت یا اولاد کے آخری مرحلے کے اندر کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارا بچہ یا بچی جب بلوغت کو پہنچ جائے، پہلی فرصت میں اس کی شادی کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کے اندر پلنے والے بڑھنے والے ان بچوں کو ارتداد کے فتنے سے اللہ بچائے، انہیں ان کے دین کے اوپر میں ثابت قدم رکھے۔ اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے، اللہم مصرف القلوب، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ رب العالمین دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ اے اللہ جب تو نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت دے دی ہے، اب اس دین اسلام سے ہمارے دلوں کو پھیرنا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہمیں اور پھر آپ تمام لوگوں کو، یہاں پر موجود لوگوں کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھے، اور اپنے بچوں کو اس اسلامی ماحول کے اندر میں تربیت دینے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ یہ بچے بڑے ہو کر کے دین اسلام کے سپاہی بنے، نہ کہ دین سے مرتد ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بچوں کے دین کی ہمیں حفاظت کرنے، صحیح اسلامی نہج میں ان کی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ یہ تھے حضرت مولانا عبداللہ زبیر صاحب۔